जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। आज यकम जनवरी 1 जनवरी से। ये 8वीं दफ़ा है कि पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर बना है। एंड पर्टिकुलरली अब पाकिस्तान के पास एक लिवरेज आ गई है कि वो जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे खित्ते के हवाले से है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट उसकी से होगी। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान कोई परमानेंट मेंबर तो नहीं बन सकता। इंडिया तो बड़े ख्वाब देख रहा है और इंडिया के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी लॉबिंग कर रही है। अमेरिका हो, बर्तानिया हो, बाकी दुनिया फ्रांस हो, दुनिया की बड़ी ताकतें ये कह रही हैं कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, लेकिन अभी चाइना ने खामोशी रखी हुई है। बाकी भी जो ममालिक इंडिया को कहते हैं परमानेंट मेंबर बने, वो एक कॉशियस अप्रोच लेना चाहते हैं इंडिया के हवाले से, लेकिन खैर वो ये चाहते हैं कि इंडिया परमानेंट मेंबर बने। अब मसला ये है कि पाकिस्तान क्या-क्या कर सकता है? अफ़गानिस्तान को क्यों परेशान होना चाहिए एंड व्हाई इज़ इंडिया कंसर्न्ड? ये जो 2 एशिया पैसिफिक सीट्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, इसमें भी पाकिस्तान प्रिज़ाइड करेगा जुलाई के अंदर और अपना एजेंडा को प्रमोट करेगा। इसके साथ-साथ पाकिस्तान को ये भी एडवांटेज है कि पाकिस्तान ने जो इस्लामिक स्टेट एंड अल-कायदा सैंक्शंस कमेटी है, उसमें भी पाकिस्तान ने एक सीट सिक्योर कर ली है। अब पाकिस्तान जो है वो इंडिविजुअल्स या वो ग्रुप्स जो और वो ऑर्गेनाइजेशंस जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उनके हवाले से फैसले कर सकेगा। इसीलिए अफ़गानिस्तान को परेशान होना चाहिए। और ये एक समझ लें कि बड़ी वैल्यूएबल अपॉर्च्युनिटी पाकिस्तान की आई है कि हम अपनी क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटी जो अफ़गानिस्तान की तरफ से आ रही है, उनको ऊपर हाइलाइट कर सके। अगर अब पाकिस्तान अब भी इस मसले को हाइलाइट नहीं करता, तो मैं नहीं समझता। पहले ही पाकिस्तान इतना हाइलाइट नहीं कर रहा। मेरी तो इसमें बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि पाकिस्तान उस तरह अफ़गानिस्तान के मसले को हाइलाइट नहीं कर रहा। मैं आई डोंट नो व्हाट गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग। आई डोंट नो व्हाट फॉरेन ऑफिस इज़ थिंकिंग। आई डोंट नो व्हाट पाकिस्तान स्टेट इंस्टीट्यूशंस आर थिंकिंग। बट ये मुझे पता है कि जिस स्पीड से, जिस मैग्नीट्यूड से, जिस मोमेंटम से अफ़गान तालिबान को जो 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 वो पाकिस्तान के साथ करवा रहे हैं, हमें बोलना चाहिए, हम नहीं बोलते। पाकिस्तान ने माज़ी में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसके हवाले से अफ़गानिस्तान में जो वो ऑपरेट कर रहा है, तो पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की थी। ये देखिए अब मौका कैसा मौका आ गया। एक वक़्त था कि पाकिस्तान शायद चाहता होगा कि अफ़गानिस्तान को यूएन सैंक्शंस लिस्ट से निकाला जाए और आज हो सकता है पाकिस्तान ये कोशिश करे कि अफ़गानिस्तान को दोबारा उसमें डाला जाए। ये होता है नेशनल इंटरेस्ट, ये होता है वक़्त-वक़्त की बात। और पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर बात है, ये अफ़गान तालिबान जो टीटीपी को होस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान डेफ़िनेटली कोशिश करेगा। पाकिस्तान डेफ़िनेटली कोशिश करेगा कि भाई जैसे-तैसे जो भी हो, जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन है, वो जो अटैक्स लॉन्च होते हैं, वो वहाँ से बंद हो। अब पाकिस्तान इसमें क्या करता है कि जो पाकिस्तान जो जिसे वो कहते हैं ना इस्लामिक स्टेट एंड अल-कायदा सैंक्शंस कमेटी का मेंबर बन गया है, सीट हमें मिल गई है। हम क्या कर सकते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स इन तीनों के ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं और हम कंसेंसस पैदा कर सकते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अब देखते हैं कि कौन-सा मुल्क रोकता है उसको और पाकिस्तान क्या करता है। आपको मज़े की बात बताऊँ, ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जब इंडिया हो या पाकिस्तान हो, जब भी ये नॉन परमानेंट मेंबर बनते हैं, ये एक-दूसरे को वोट करते हैं। एक कंसेंसस पैदा है कि जी ठीक है, आप भी वोट करेंगे, हम भी वोट करेंगे। ठीक है जी। अब पाकिस्तान के पास वीटो पावर तो नहीं है, लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर होने के साथ-साथ हमारे पास एक ख़ास किस्म का इन्फ्लुएंस मौजूद है, पार्टिकुलरली इन टेररिज्म रिलेटेड सैंक्शंस कमिटी। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि फैसले जो हैं वो कंसेंसस से होते हैं। सो कंसेंसस पैदा करना पड़ेगा। जिस तरह की एक वो जिसे कहते हैं ना फ्रैक्चर्ड ग्लोबल पॉलिटिक्स है, पोलराइज़ेशन है। अब इस पोलराइज़ेशन के अंदर ये पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स की स्किल्स हैं कि वो कैसे अपनी एबिलिटी के ज़रिए अपनी डिप्लोमैटिक प्रायोरिटीज़ क्या रखते हैं। सो पाकिस्तान की जो टर्म है, वो बेसिकली कोइंसाइड कर गई है, ये जो सिचुएशन गज़ा के अंदर है, सीरिया के अंदर है, कश्मीर के अंदर।
اب ظاہری بات ہے انڈینز جو کنسرنڈ ہیں کہ جی پاکستان دوبارہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے ایشو کو اٹھائے گا، کیونکہ انڈینز پاکستان کو معاف نہیں کرتے. انڈین اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر جو ہے وہ بڑی سخت لائن لیتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا کوئی لیڈر انڈیا آئے، یا نریندر مودی صاحب یا ڈاکٹر جے شنکر دنیا میں کہیں جائیں اور ان کو پتا چلے کہ موقع مل رہا ہے کہ ہم پاکستان کو جو دہشت گردی کے حوالے سے لنک کر سکیں، انڈیا کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس میں ہمیشہ پاکستان کا نام ہوتا ہے. اب دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں، ابھی پرائم منسٹر مودی کویت گئے ہوئے تھے. اب کویت پاکستان کا دوست ہے، عرب ملک ہے، لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے کراس بارڈر ٹیررزم کے ایشو کو اٹھا لیا اور پاکستان کو جسے کہتے ہیں نا بلیم کیا. اب کویتیوں کو شاید نہ اندازہ ہو کہ کراس بارڈر ٹیررزم کا جو مطلب ہے انڈیا کے ریفرنس میں کیا ہے. انڈیا کے ریفرنس میں کراس بارڈر ٹیررزم کا مقصد کیا ہے، ہو سکتا ہے ان کو نہ پتا ہو، لیکن کویسچن یہ بھی آتا ہے کہ ان کو اگر پتا ہے تو وہ انہوں نے کیا یہ کیا جان بوجھ کے کیا ہے، مجھے نہیں پتا. لیکن نریندر مودی نے عرب ورلڈ کو جسے کہتے ہیں نا اپنا مقدمہ سنا لیا ہوا ہے. سو ابھی پاکستان کو جو کوشش کرنی چاہیے وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر صرف غزہ کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کر دیا. دیکھیں غزہ کے اوپر آپ نے ایک پوزیشن ماضی میں ڈکلیئر کی ہوئی ہے. ہم سیز فائر کی بات کرتے ہیں، ہیومینیٹیرین ایکسیس کی بات کرتے ہیں، جو اکاؤنٹیبلٹی آف سویلین کیجولٹیز کی بات کرتے ہیں، اور 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں. یہ جو پاکستان 3-4 باتیں کرتا ہے، ظاہری بات ہے دنیا کے بہت سارے اور ملک بھی یہ باتیں کرتے ہیں. سو پاکستان کو جس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے وہ افغانستان ہے. اگر پاکستان نے یہ مسئلہ یہ نکال دیا، یہ ٹرم کو اگنور کر دیا، تو پھر ہمیں موقع نہیں ملنا، پھر ہمیں موقع نہیں ملے گا اس چیز کا. انڈیا کا آلریڈی ایک گلوبل انفلوئنس موجود ہے. انڈیا کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انڈیا کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری لیمیٹیشنز ہیں بھائی انڈیا کے اوپر. دنیا کوئی نہیں سنے گی انڈیا کے اوپر پاکستان کی بات. لیکن ظاہری بات ہے انڈیا کو یہ کنسرن ہے کہ پاکستان اس ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنی آواز تو بلند کر سکتا ہے. اینڈ ونس یو آر آن ٹیبل یور وائس از ہرڈ. اور انڈیا کی ڈکلیئرڈ پوزیشن ہے وی وانٹ ٹو آئسولیٹ پاکستان. India wants to isolate Pakistan. سو یہ چیز ہے، یہ ہے مزے کی بات کہ انڈیا کہتا ہے جی ہم تو پہلے ہی آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں. اب پاکستان UN سیکیورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر بن گیا. جب نان پرماننٹ ممبر بن گیا ہے تو پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے پاس چوائس ہے ایک ٹارگٹ رکھے، اور وہ ٹارگٹ ہو افغانستان. افغانستان کو پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے، کہ آپ کس طرح دہشت گرد جماعتوں کو، جتھوں کو، نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ افغانستان کو فیل آنی چاہیے. اب تو پاکستان کے پاس موقع آ گیا ہے، اور پاکستان نے اس سلسلے میں TTP کے حوالے سے یہ بات کی ہوئی ہے کہ TTP جو ہے وہ القاعدہ کی ایک بازو ہے. افغانستان کو تو وہ جو کریں گے پاکستان کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں. ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتا چکے ہیں ماضی کے اندر بھی کہ یہ بہت بڑا ٹیررسٹ گروپ ہے، افغانستان میں آپریٹ کر رہے ہیں. یہ القاعدہ کا ایک بازو ہے اور اس کا گلوبل ٹیررزم کا ایجنڈا ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم کہیں گے تو شاید اتنی بات نہیں بنے گی، اگر دنیا کی بڑی طاقتیں کہیں گی تو بات بنے گی. گریٹ پاورز کو موبلائز کرنا چاہیے، پاکستان کو پش کرنا چاہیے کہ القاعدہ، اسلامک اسٹیٹ یہ کس طرح چیلنج ہے. اور القاعدہ TTP کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے. افغان طالبان جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اسلامک اسٹیٹ آف ایران، عراق اینڈ لیونت، ٹھیک ہے جی،
جس کو داعش کہتے ہیں، وہ تو ان سے لڑ رہے ہیں، لیکن القاعدہ کے ساتھ تو نہیں لڑ رہے۔ افغان طالبان نے بیسیکلی ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے افغان طالبان کی اور القاعدہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ القاعدہ سے بھی اپنی مدد لیتی ہے، اور ٹی ٹی پی کے سارے جو آپریشن ہیں وہ کراس بارڈر آپریشنز ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان کے روزانہ پاکستان کے فوجی شہید ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ اب تو افغان طالبان نے اپنی چیک پوسٹ دے دی ہے ٹی ٹی پی کو کہ ان سے بیٹھ کے فائرنگ کرو۔ اب پاکستان تو نہیں ایکسپیکٹ کرتا نا کہ افغان طالبان کی چیک پوسٹ سے پاکستان پہ حملے ہوں گے۔ پاکستان تو نہیں ایکسپیکٹ کرتا اس چیز کو۔ ادھر سے بلوچ آلریڈی جو ہے وہ القاعدہ کے ساتھ بھی ملے ہیں، ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی آپ سمجھ لیں کہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں تھوڑا سا اسٹڈی کرنا چاہیے، جس کو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، ہمیں اس کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ آئی وش کہ پاکستان جو ہے وہ اس سارے پروسیس کو سمجھ سکے اور ہم اپنا سنگل ہینڈڈ ایجنڈا رکھیں، اینڈ دیٹ ایجنڈا از ٹو isolate Afghan Taliban for supporting TTP and Al-Qaeda۔ باقی سیریا میں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر ہماری لمیٹیشنز ہیں، غزہ میں کیا ہو رہا ہے لمیٹیشنز ہیں، بٹ ایز اے نان پرماننٹ ممبر بولنا چاہیے۔ پاکستان ضرور کوشش کرے گا کہ ملٹی لیٹرلزم ہو، کہ جو یو این سیکورٹی کونسل کی جو ریفارمز ہیں وہ ہونی چاہیے، اور یو این سیکورٹی کونسل کو زیادہ ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے۔ پاکستان منع کرتا ہے، پاکستان وڈ نیور لائک نیو پرماننٹ ممبرز بنے، ٹھیک ہے جی، لیکن پاکستان یہ چاہتا ہے کہ نان پرماننٹ، یہ پاکستان اس لیے چاہتا ہے بیکاز ان کو پتا ہے کہ اگر پرماننٹ ممبر کی ایڈیشن ہوگی تو انڈیا آئے گا، نان پرماننٹ ممبر میں جو مرضی آتا ہے۔ تو پاکستان اپنے ڈپلومیٹک ڈیزائنز اچیو کرنا چاہتا ہے، پاکستان اپنے ریگولر جو اپنے ڈپلومیٹک ڈیزائنز کو اچیو کرنا ہے، سو پاکستان وانٹس ٹو سٹاپ انڈیا۔ انڈیا اس وقت گلوبل کنسنسس پیدا کر چکا ہوا ہے، انڈیا آلریڈی گلوبل کنسنسس پیدا کر چکا ہوا ہے، دنیا آلریڈی انڈیا کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ آپ جو بائیڈن سے لے کے ٹرمپ سے لے کے اوباما سے لے کے ایمنول میکرون سے لے کے کیئر سٹارمر سے لے کے پرائم منسٹر البانیہ آف آسٹریلیا سے لے کے ایوری کنٹری، ایوری لیڈر ہیز آسکڈ ویری بولڈلی انڈیا شوڈ بی دا پرماننٹ ممبر۔ ایون پورچوگل، یورپینز، بڑے سارے اور ملک ہیں، افریقنس، مڈل ایسٹرنس، مطلب ان ملکوں کو انڈیا نے کہہ دیا ہوا کہ یہ باتیں کریں، ہمارے لیے لابنگ کریں۔ انڈیا جتنی زیادہ لابنگ کر رہا ہے یہ سم ٹائمز کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو جاتی ہے، بیکاز دے ہیو اسپیشل ڈیزائنس۔ اتنا میں بھی جرمنی نہ کر رہا ہو، اتنا میں بھی جاپان نہ کر رہا ہو، اتنا میں بھی برازیل نہ کر رہا ہو، اتنا میں بھی افریقہ نہ کر رہا ہو، ساؤتھ افریقہ، ٹھیک ہے نا جی، اتنا ہو سکتا ہے کوئی اور نہ کر رہا ہو جتنا آپ یہ کر رہے ہیں۔ سو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان کر پاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس سے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر پاکستان نے اس کا پاکستان نے نہ لیا فائدہ اور افغان طالبان اپنی مرضی کرتے رہے جیسے پہلے کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں بڑی لمبی چوڑی پریشانی بن جائے گی پاکستان، بڑی لمبی چوڑی پریشانی بن جائے گی پاکستان کو۔ یہ موقع نہیں گنوانا چاہیے۔ دیکھیں، انڈیا کے حوالے سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری لمیٹیشنز ہیں، لیکن افغانستان کے حوالے سے تو ہم دنیا کو ایکسپوز کر سکتے ہیں۔ if the world is supporting افغان طالبان who are supporting TTP and القاعدہ، اس پہ تو ہم دنیا کو ایکسپوز کر سکتے ہیں اگر دنیا سامنے آتی ہے سامنے۔ یہ ہے وہ چیز میں سمجھتا ہوں جس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ سو ایجنڈے کو تھوڑا رکھیں، فوکس رکھیں، ٹارگیٹڈ رکھیں، تاکہ ذرا افغان طالبان کو پتہ چلے کہ القاعدہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا کتنا زیادہ دنیا خطرناک ہو سکتی ہے۔ اور لیکن اگر پاکستان نے یہ موقع گوا دیا
اور مومنٹم بلڈ نہ کیا, ڈپلومیسی کے چکر میں پڑا رہا. So Pakistan should exercise policy of maximum pressure. That should be the agenda.